رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے۔ یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اسی وقت اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ محترم ناظرین بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رات کے وقت اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تہجد کی فضیلت نوٹ پر مانیں۔ تہجد کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ ترجمہ، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ، وہ ہر رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھے یا 1-2 رکعت پڑھے تو اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں میں سے لکھ دیا جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتے ہیں۔ ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب ہو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گروہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی لے کر دیتا ہے تو 1 اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر 2 نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہ کھل جاتی ہے، اور صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، اور نہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات میں گھڑی ہے جس میں مسلمان آدمی کو میسر آ جائے، وہ اس میں دنیا اور آخرت کی کسی بلائی کا سوال کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ نماز تہجد کی ایک ایسی عبادت ہے جو رات کے آخری حصہ میں پڑھی جاتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد 2 رکعت ہے، جس کے پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، چونکہ ایسے وقت میں سارے افراد سوئے ہوتے ہیں، صرف اللہ کا نیک بندہ ہی اپنے نرمناک بستر کو چھوڑ کر رضا الہی کی خاطر اٹھتا اور اپنے آپ کو عبادت الہی میں محور رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جو بھی دعا میں کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نماز کی فوائد بھی نوٹ فرما لیں۔ نماز تہجد کافی فضیلت ہے۔ نماز تہجد ہولی اور نفس کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ نماز تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں کی گئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت پڑھنے والی وظیفہ اور کلمات، جو بندہ کلمات پڑھے گا اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، تو نوٹ پر مالے وہ کلمات۔ ناظرین، تہجد کے وقت کیے جانے والا مجرب ترین وظیفہ نوٹ پر مالے۔ انشاءاللہ جو بھی مانگوں گے، اس چیز کے لیے دل میں مانگنا چاہتے ہو تو ضرور تہجد کے وقت یہ کلمات پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تہجد کی نماز کے بعد کا وظیفہ، جو شخص رات تہجد نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی پاک جگہ پر اپنے کسی مقصد کے لیے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ نیچے دیے گئے آیات پڑھے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اجازت کے لیے پوسٹ پہ ماشاءاللہ لکھ کر ایک بار شیئر کریں، بغیر اجازت پڑھنے والا اپنا ذمہ وار خود ہوگا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن له ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ محترم ناظرین، ویڈیو لائک کیجئے اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ کمنٹ کر کے ماشاءاللہ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔